اب ہم آیتیں میں پڑھوں گا اور ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا دہشت گردی، دہشت دلانا یا دہشت اللہ کی کیا اجازت ہے، کیا سلسلہ ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 19 آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ اسلام سلامتی ہے، سلامتی حاصل کرنا ہے. اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان کے پاس جب علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرے گا بے شک وہ جلد حساب لینے والا ہے. اب آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا اور دین کے معنی فیصلہ. اب دیکھیے یہ دونوں الفاظ اس آیت کے پورشن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، ججمنٹ، سلامتی حاصل کرنا، ٹو اٹین پیس. یہ ایک اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ دنیا میں، اس دنیا میں آپ نے ججمنٹ جو اللہ کا ہے وہ ہے سلامتی حاصل کرو، ٹو اٹین پیس ود ان یور سیلف اینڈ اراؤنڈ دا سوسائٹی. معاشرے میں آپ سلامتی میں رہ رہے ہیں اور اپنے اندر بھی سلامتی میں رہیں. یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے سلامتی میں رہنے کا. اور سلامتی رہنے کے لیے آپ کیسے رہیں گے سلامتی میں؟ کیونکہ آپ کو مختلف اوقات پر مختلف سچویشنز میں آپ کو کنٹینیوس فیصلے کرنے ہیں. پوری زندگی آپ کو فیصلے کرنے ہیں. آلموسٹ ان اے ڈے مختلف سچویشنز میں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے اور ایک ججمنٹ پاس کرنی ہے اپنی لائف کے اوپر. تو وہ جو سچویشنز آتی ہیں تو آپ کو اللہ کی آیات سے گائیڈنس لے کے ججمنٹ لینی ہے، فیصلہ کرنا ہے. وہ جو میں نے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے تو آپ فیصلہ کرتے جائیں کہ بھائی قرآن کی آیت میں لکھا ہے میں ایسا کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں منع ہے میں ایسا نہیں کر رہا، قرآن کی آیت میں ایسا کرنے کو کہا ہے میں ایسا کر رہا ہوں. یہ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اٹین کیا جائے گا؟ آپ اٹین کریں گے پیس، سلامتی. یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ آپ فیصلہ سلامتی حاصل کریں. تو یہ کرنے سے آپ کو سلامتی حاصل ہوگی، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپلائی کرنے سے. آگے لکھا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اب یہ بات دیکھیے ایک عجیب بات اس کا پورشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ لوگ دنیا کی جب بھی کوئی آدمی کہیں پر بھی جاتا ہے، اسکول میں کہیں بھی ایجوکیشن سسٹم میں، تو ٹیچر کے سامنے وہ بالکل اس نظریے سے بیٹھتا ہے کہ یہ ٹیچر جو کچھ بھی پڑھائے گا ہم کو، ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ ٹیچر جو بتائے گا اس سے ہم سیکھیں گے. اچھا بعض سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہن بڑا اچھا دے رکھا ہے، میموری اچھی دے رکھی ہے اور بہت جلدی وہ گریسپ کرتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ ہر چیز خود تو نہیں پڑھ سکتا، مختلف آرگنائزیشن سے مختلف یونیورسٹیز میں وہاں جا کے آپ پڑھتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ٹیچر سے کوئی چیز پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور آپ یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں علم آ جاتا، آپ کے پاس نالج آ جاتی ہے. تو نالج آنے کے بعد بجائے گائیڈ کریں اپنی زندگی کو، دیکھیے کچھ لوگ ہیں نالج لینے کے بعد اپنی زندگی کو گائیڈ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں نالج لینے کے لیے اسی نالج تھے دوسرے کو بتائیں کہ تم غلط ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم آ جانے کے بعد جب ان کو پاس نالج آ گئی تو انہوں نے دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا، ایون ٹیچر کو بھی غلط کہنا شروع کر دیا. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، پہلے تو چاہتا ہے کہ مجھے نالج مل جائے، کیونکہ نالج ہر آدمی چاہتا ہے کسی بھی فیلڈ کی ہو. لیکن دا کوشچن ہے کہ نالج فار واٹ؟ نالج قرآن سے جو نالج ہے از فار گائیڈنس، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اٹ از ناٹ فار اونلی نالج، اٹ از فار یور ہدایہ، گائیڈنس. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت لوگوں کے لیے. ہدایت لیں آپ اس سے، یا گائیڈ کریں اپنی لائف کو، پرسنالٹی کو، اپنی نفسیات کو، اپنی سائیکی کو. نالج نہیں کہ مجھے یہ پتہ فلانیت میں لکھا ہے، فلانیت میں لکھا ہے، فلانیت میں لکھا ہے، فلانیت میں، لیکن گائیڈنس کیا ہوئی؟ زندگی وہی کی وہی ہے.
نالج ہے کہیں ایسی بیٹھ کے بتا سکیں ہاں بھائی یہ مجھے پتہ ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کی, جیسے آپ ہسٹری پڑھ لیں, ہسٹری کی مجھے نالج ہے, میری زندگی سے کیا کنسرن اس کا, میں شراب پیوں, زنا کروں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, لیکن مجھے ہسٹری کی نالج ہے, اس کا کوئی لائف سے میری کنسرن ہے؟ یا میں انجینئر ہوں, شراب پیوں, زنا کروں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, مورل کا, میں انٹیلیجنٹ, میں نے انجینئرنگ کر لی. ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے سارے غلط کام کرنے کے ساتھ, کیونکہ اس کے پاس برین الگ کام, برین الگ فنکشن ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے گی. گائیڈنس اگر آپ نہیں کریں تو دس نالج از یوز لیس فار یو. تبھی لوگ قرآن پڑھتے نہیں, کیونکہ ان کو ہدایت دینی نہیں ہے, گائیڈنس لینے کے لیے پڑھتے نہیں. اور اگر گائیڈنس لے بھی لیں اور پڑھ رہے ہیں تو نالج لے رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے دوسرا آدمی غلط ہے کہ تمہیں صحیح بات نہیں پتا, ہمیں پتہ ہے. تو یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لوگ اختلاف لکھا جن کو دی گئی تھی کتاب سوائے علم آنے کے بعد دوسروں غلط کرنے کے لیے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ اللہ جلد حساب لے لے گا. تو اس آیت میں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو لوگ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو فیصلے کرنے ہیں لائف میں, فیصلہ جو سلامتی پیس رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ. اور دوسری ہے کہ نالج کے لیے نہیں پڑھنا ہم نے بلکہ ہدایت کے لیے پڑھنا ہے, کیونکہ اگر آپ صرف نالج کے لیے پڑھیں گے تو آپ پھر دوسرے کو غلط کہنے کے لیے بس ایک آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی.